بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مدد کر دیجیے، آسان کر دیجیے، پورا کرا دیجیے، قبول فرما دیجیے۔ نیک اور صالح صحبت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نیک صالح صحبت آج کل کہاں رہی، کہاں لٹ نہ جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصلی گھی اور شہد جو ہے وہ کامیاب تو ضرور ہے مگر نایاب نہیں ہے۔ جو ڈھونڈے گا اور مانگے گا اللہ سے ضرور پائے گا۔ اسی موضوع پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، تقدیر سے مل بھی جاتے ہیں اخلاص و محبت والے دل، تقدیر سے مل بھی جاتے ہیں اخلاص و محبت والے دل، یہ چیز ابھی تک دنیا میں کامیاب تو ہے نایاب نہیں، یہ چیز ابھی تک دنیا میں کامیاب تو ہے نایاب نہیں۔ تو جو اس کے لیے کوشش کرے گا اور تو وہ پائے گا، اور تلاشی نہ کرے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس پہ یاد آیا جو میں نے ابھی حال ہی میں سنا ہے۔ حضرت وہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو درداء یا دوسرے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کوئی ان میں سے بہرحال وہ صحابی جو تھے وہ سفر کر کے شام دمشق پہنچے کہ وہاں پر کچھ صلحاء سے ملاقات کریں، اور جانتے پھر کسی کو پہنچ گئے تو ایک مسجد میں اترے اور جانتے کسی کو نہیں تھے، کہاں جائیں، کس سے ملیں؟ تو مسجد میں 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں تو کسی کو جانتا نہیں یہاں پہ، مجھے کچھ اپنے نیک بندوں سے میری ملاقات کرا دیجیے جن سے میں دین حاصل کروں۔ یہ دعا مانگ کے مسجد سے نکلے تو تھوڑی گئے تھے تو دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ تھوڑی دیر میں ایک صحابہ آئے تو لوگوں نے ان کا بڑا اکرام کیا اور بڑی عزت کی اور بڑے عزت سے بٹھایا ہر شخص نے۔ تو یعنی کہ میں نے اور اتفاق سے وہ صاحب میری ہی برابر آن کے بیٹھ گئے۔ اب میری سمجھ میں لوگوں نے جس طرح ان کی عزت کی، اکرام کی، مجھے بہت محسوس ہوا کہ کوئی بڑی ہی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ غالباً ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو میں ایک دم جو ہے خوشی کے مارے کہ ابھی تو یہ دعا مانگ کے آیا تھا، ابھی تو مسجد سے یہ دعا مانگ کے تھا، تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور ان کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ قدردان تھے، جانتے تھے کون تھے صحابی رسول کا کیا مقام ہے۔ اور کہنے لگے پھر میں نے دمشق میں جتنی مدت رہا سب ان سے چپٹ گئے، انہی کے ساتھ لگا رہا، اور پھر ان سے بے انتہا کا حدیثیں ان سے سنی اور انہوں نے نقل کی اس کو جو ہے۔ تو یہ ہے جلیس صالح جو ہے۔ اللہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے وہ یہ تھی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میرے واسطے مجھے کوئی جلیس صالح عطا فرما دی اور اس تک پہنچنا اور اس سے استفادہ کرنا میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دعا قبول کر کے غائب سے یہ صورتیں فرمائیں، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزرا اور حدیث لے آئے۔ یہ ہے وہ تقدیر سے مل بھی جاتے ہیں اخلاص و محبت والے دل، یہ چیز دنیا میں
یہ چیز ابھی تک دنیا میں کامیاب تو ہے، نایاب نہیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں صحبت صالح عطا فرمائے، اس کے فوائد و برکات نصیب فرمائے، اس کا نفع عطا فرمائے، اور اس کے لیے جیسے کیا کہ تلاش کی جائے، ہر چیز تلاش کرنے پر ملتی ہے، اب جب تلاش کر کے ملتی ہے تو اس کے فوائد و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، اور دل میں طلب نہ ہو تو چاہے گھر میں موجود ہے آدمی کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح صحبت کو پہچاننے کی، اس کی عظمت پہچاننے کی، اس کے فوائد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی نیک و صالح صحبت میں بٹھائیے۔ اس سے دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور ان کے معصوم قلوب کے اوپر دین نقش ہو جائے گا، اور ان کے دلوں میں جو ہے ایک محبت جو ہے بزرگوں سے اور دین سے ایک انس پیدا ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میرے حضرت مولانا شاہ الحق صاحب حج کے لیے تشریف لاتے تھے، ہر سال ہی آتے تھے، تو میں نے اپنے ایک بچے کو جو ہے وہ ان سے بسم اللہ کرائی، اور بسم اللہ کرانے کے بعد حضرت نے انہیں مینا کا واقعہ ہے، حضرت نے پیپسی نکلوائی اور پیپسی انہیں بھی دی، اور اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے ان میں بھی تقسیم کی اور پی لی۔ خیر ایک واقعہ ہوا، پھر سال کے بعد پھر قصہ ایسے ہی چھوڑا، پھر حضرت کا تذکرہ آیا تو یہ پہچانے نہیں، پھر بولے اچھا وہ بزرگ جو پیپسی والے بزرگ جو ہے، تو میں نے کہا وہی، اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے مذاکرے کے اندر یہ حضرت اور پھر یہ پیپسی والے، چونکہ پیپسی محفوظ ہو گئی یہ چیز، اور اب یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے اسے، یہ سارا واقعات۔ تو نیک صالح صحبت عجیب کیمیا ہے، عجیب کیمیا، عجیب چیز ہے۔ ان معصوم بچوں کو شروع ہی میں سے بزرگوں کے پاس لے کے جائیے، بٹھائیے، ان کی باتیں چاہے وہ پوری طرح ان کی سمجھ میں نہ آئیں، مگر انشاءاللہ اس سے انہیں نفع پہنچے گا، اور کم سے کم نفع یہ ہوگا کہ دین کی اور اہل دین کی عظمت پیدا ہو جائے گی، اور جب عظمت پیدا ہو جائے گی تو دین کے نفع اور فائدے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرتا رہا ہوں کہ بچوں کو، نوجوان نسل کو اس طریقے سے بزرگوں سے قریب کیا جائے، تاکہ ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو، فہم پیدا ہو، اور صحبت کے ذریعے جو ہے انہیں دین حاصل ہو۔ دین سیکھنے کا ایک بہترین اور مؤثر طریقہ ہے صحبت، اور صحبت سے جو دین آتا ہے وہ ذہن کے اندر اور عمل کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی اس کیمیا کے نسخے پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔